بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صلوات بلند آواز سے خواہش آپ حضرات سے یہ ہوگی کہ ان بکھرے ہوئے پھولوں کو ذرا جمع فرما لیں تاکہ بعد والے حضرات پوری صفوں کو چیرتے ہوئے آگے تشریف نہ لائیں جو اٹھ سکتے ہیں وہ زحمت فرمائیں ذرا صلوات مل کے بلند آواز سے عنایت کیجیے محمد و آل محمد عزیزان گرامی قدر واجب الاحترام سامعین حضرات قرآن مجید سے جس آیہ مبارکہ کو عنوان سخن کے طور پر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے اس آیت مبارکہ میں ذات حق سبحانہ وتعالی حضرت ابراہیم کی امامت کے عنوان پر گفتگو فرما رہا ہے ارشاد وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ اے رسول یاد کیجئے وہ زمانہ کہ جب اللہ نے ابراہیم کو آزمایا کس سے آزمایا بِكَلِمَاتٍ کچھ کلمات کے ذریعے آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے جب کامیاب ہوئے تو جزا میں اللہ فرما رہا ہے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا اے ابراہیم اللہ نے تجھے لوگوں کا امام قرار دیا توجہات میرے ساتھ مبذول رہیں گی قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا اللہ نے تجھے لوگوں کا امام بنایا یہاں سے ایک بات تو طے ہو گئی کہ امام لوگ نہیں بناتے امام اللہ بناتا ہے جب ابراہیم کی امامت کا اعلان ہوا تو پلٹ کے حضرت ابراہیم نے بارگاہ خداوندی میں سوال کیا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي پروردگار میں صاحب اولاد ہوں آپ مجھے تو عہدہ دے رہے ہو آپ مجھے تو منصب عطا کر رہے ہو آپ نے مجھے تو امام بنایا ہے قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي اور میری ذریت میری اولاد میں بھی سلسلہ امامت رہے گا خدا یہ نہیں کہتا کہ ہم تیری اولاد کو امام نہیں بنائیں گے اللہ نے صبح قیامت تک امامت کے لیے کلیہ بیان کیا قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ اے ابراہیم یاد رکھنا امامت کبھی ظالموں کو نہیں ملا کرتی غور فرما رہے ہیں ہم صاحبان میرے ساتھ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ یہ عہدہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا اللہ یہ نہیں کہتا کہ تیری اولاد کو امام نہیں بناؤں گا خدا کلیہ بیان کرتا ہے کہ یہ عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا توجہ رکھیے گا اگر کوئی ظالم اولاد ابراہیم میں پیدا ہو
تو جب اللہ اسے امام نہیں بناتا تو اگر کوئی ظالم امت محمد میں پیدا ہو جائے، تو عزیزان محترم، اللہ کے عہدے، اللہ کے منصب یہ قوم اور قبیلے کی بنیاد پہ نہیں ملتے۔ امامت ہمیشہ، نبوت ہمیشہ، اللہ کے عہدے ہمیشہ اہلیت کی بنیاد پر منتقل ہوتے ہیں۔ جو جس منصب کا اہل ہے اللہ اسے وہ منصب عطا فرماتا ہے۔ دامن وقت میں چونکہ وسعت نہیں ہے اور بانی مجلس کی طرف سے بھی یہ حکم ہے کہ وقت کو پیش نظر رکھا جائے، اور خواہش بھی یہی ہوگی چونکہ یہ جگہیں میری آبائی جگہ ہیں اور میرے بزرگان تشریف فرما ہیں، طویل گفتگو بھی نہیں کرنا ہے اور خطابت بھی نہیں منوانی ہے۔ وہ ان میرے بزرگوں کی دعاؤں سے الحمدللہ مولا نے انہی کی دعاؤں سے، میں نے رات اعجاز شمسی صاحب کے دولت قدے پر بھی دوران مجلس یہ جملہ عرض کیا تھا کہ میں آج منبر پہ جو بھی 2-4 لفظ کہنے کے قابل ہوں وہ انہی بزرگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور خدا اسی صراط مستقیم پر چلتے ہوئے پیغام دین کو پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے، حق کے راستے پر چلتے ہوئے حق کی حمایت میں بولتے رہیں۔ تو یہاں چونکہ وقت میں صرف حاضری لگوانا مقصود ہے، وقت زیادہ لینا مقصود نہیں ہے، مگر یہ گزارش ہوگی صاحبان ممبر سے بھی کہ وہ دیگر پڑھنے والوں کا خیال ضرور کریں، اپنی داد کے لیے وہ اتنا لمبا نہ ہو جائیں کہ کسی دوسرے کا وقت ضائع ہو جائے۔ ایک صلوات بھیجیں ذرا محمد و آل محمد۔ تکلیف ہوگی آپ حضرات کو اگر زحمت فرما لیں، یہ فاصلہ درمیان میں مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ بلا فاصل کے ماننے والوں کی صفوں میں فاصلہ ہو۔ تو آپ تکلیف فرما لیں، میرے بزرگ بیٹھے مگر زحمت کریں سرکار اس فاصلے کو ذرا پورا کر لیں تاکہ میں بات تیزی کے ساتھ آگے بڑھا سکوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلندتر صلوات، اللہ صلی علی محمد اور فرما رہے ہیں۔ اور یہاں یہ نقطہ عرض کرنا بھی عزیزان محترم بہت ضروری ہے کہ دنیا مکتب جعفریہ کی مخالفت کرنے سے پہلے مکتب جعفریہ کو پڑھے، تشیع کو پڑھیں، جہالت میں مخالفت نہ کریں۔ کسی بھی مکتب کے حوالے سے کیا نظریہ رکھنا ہے اس مکتب کے ذمہ داروں کو سنیں یا اس مکتب کی کتابوں کو پڑھیں۔ سنی سنائی باتوں پر شیعہ یہ کرتے ہیں، شیعہ یہ کرتے ہیں، شیعہ یہ کرتے ہیں، افواہوں کی وجہ سے کسی کے متعلق کوئی نظریہ قائم نہ کیجیے۔ ذہن عالی میں یہ نقطہ محفوظ رکھیے گا کہ تمام تر مکاتب فکر میں سے مکتب جعفریہ وہ مکتب ہے کہ جو اپنے تمام تر عقائد میں 2 چیزوں پر بنیاد رکھتا ہے۔ مکتب جعفریہ کے ہر عقیدے کی بنیاد یا قرآن پہ ہے یا محمد و آل محمد کے فرمان پہ ہے۔ ہم مفتیوں کے فتووں کی وجہ سے عقیدے نہیں بناتے جو ہو، ہم مفتیوں کے فتووں کی وجہ سے عقیدہ نہیں بناتے۔ ہمارا ہر عقیدہ یا قرآن کی بنیاد پہ ہے یا محمد و آل محمد کے فرمان کی بنیاد پہ ہے۔ اور ذہن عالی میں رکھیے گا ہم ان 2 چیزوں پہ بنیاد اس لیے رکھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ اپنی آخری وصیت میں امت کو 2 ہی چیزیں دے کے گئے تھے۔ انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ جذباتی گفتگو نہیں کرنی ہے، مجھے صرف حالات کے تقاضوں کے تحت چند پیغامات ہیں جو آپ کی خدمت میں گزارش کرنا ہے، اس لیے کہ میں ویسے بھی شعلہ ور خطابت پہ یقین نہیں رکھتا ہوں۔ شیریں خطابت کیجئے، محبت کی خطابت کیجئے، شعلہ ور خطابت نہیں کیجئے۔ پیغام اہل بیت محبت کے ساتھ پہنچائیے۔ متوجہ ہے؟ پیغمبر اپنی آخری وصیت میں 2 چیزیں چھوڑ کے گیا، فرمایا میں تمہارے درمیان 2 ہم وزن چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں۔
کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہے، وہ اطرتی اہل بیتی، دوسری میری اطرت ہے، میری اہل بیت ہے۔ ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، اگر تم نے ان دونوں سے تمسک کیا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ توجہ ہو جن کے ذہن میرے ساتھ چل رہے ہیں، ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، اگر تم نے ان دونوں کے ساتھ تمسک رکھا تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ حتیٰ یرد علی الحوض، حتیٰ کہ قرآن و اہل بیت تمہیں لے کر میرے پاس حوض کوثر پہ آ جائیں گے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ قرآن اور اہل بیت کا رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ یہ دنیا سے لے کے حوض کوثر تک قرآن اہل بیت کے ساتھ رہے گا۔ اہل بیت قرآن کے ساتھ رہیں گے۔ اہل بیت اور قرآن کے درمیان کبھی بھی جدائی ممکن نہیں ہے۔ اب اگر ذہن میرے ساتھ ملتفت ہیں اور سماعت محو سفر ہے میرے ساتھ، تو باریک ذہنوں کے لیے ایک لطیف جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ نبی نے کہا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری اطرت اور میری اہل بیت ہے۔ نبی نے اپنی آخری وصیت میں دو چیزیں دی۔ شیعہ 1400 سال سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے صبح قیامت تک انہی دو چیزوں پہ بنیاد رکھ کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ چونکہ جب ہم نے قرآن و اہل بیت کا دامن تھاما تو پھر ہم کبھی نہ دائیں جھکے ہیں نہ بائیں جھکے ہیں۔ ہم نے کبھی اپنا تمسک نہ دائیں جانب لے کے گئے نہ بائیں جانب، چونکہ قرآن و اہل بیت صراط مستقیم ہے۔ لہذا عزیزان محترم، ہم اپنے کسی بھی عقیدے میں نہ کل تشویش میں مبتلا تھے نہ ہم آج تشویش میں مبتلا ہیں۔ ہم بات بات پہ عقیدے بدلا نہیں کرتے۔ نہیں، میرے ساتھ نہیں چل پا رہے ہیں ہمارا۔ ایک سلوات دے گا محمد و آل محمد پر۔ اب یہ گزارش کروں گا کہ نعرہ جہاں آپ لگائیں گے نعرہ متوجہ ہو کے اور متحد ہو کے لگائیں گے۔ یہ بکھرا بکھرا نعرہ جو ہے یہ ویسے ہی مزاج کے مطابق نہیں ہے، اور آج کے زمانے میں تو ویسے ہی بکھرا نعرہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ نام علی کئی لوگوں کے دلوں پہ خنجر چلا تھا۔ متوجہ ہے، ایک صلوات بھیجے محمد، مولانا کی آمد پہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ایک صلوات اور بلند آواز سے بھیجیں گے محمد و آل محمد پر۔ یہ بلند صلوات ہے تو ایک ڈھیلی صلوات اور بھی پڑھ دیجئے۔ ذہن عالی میں رکھیے گا، ہم نے بل میں اس بات کی مخالفت کی ہے کہ اہل بیت رضی اللہ نہیں ہے۔ ہم نے یہ لکھ کے نہیں دیا کہ اہل بیت لے کے صلوات ہی نہیں ہے۔ آپ صلوات پڑھتے ہوئے کیوں ڈر رہے ہیں؟ صلوات بلند آواز سے بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے، آپ چونکہ 3-4 افراد تشریف فرمائے، میرے بھائی بزرگوار ہیں، جناب مولانا سرفراز عابدی صاحب قبلہ، مدرسے کے ہم عصر بھی ہیں، میرے سینئر بھی ہیں، تو عزت و احترام کا تقاضا ہے کہ اب میں گفتگو کو جلدی نتیجے کی طرف لے کے آؤں۔ آپ سلامت رہیں، زندہ رہیں۔ گزارش کر رہا ہوں کہ 1400 سال سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے صبح قیامت تک تشیع اپنے ہر عقیدے میں نہ کل تشویش میں مبتلا تھی نہ ہم آج تشویش میں مبتلا ہیں۔ ہم نے 1400 سال پہلے جس کے زندہ باد ہونے کا نعرہ لگایا، ہم آج تک اسے زندہ باد کہتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم نے 1400 سال پہلے جسے مرد آباد کہا، ہم آج تک اسے مرد آباد کہہ رہے ہیں۔ ہم نے ڈالر اور ریال لے کر کبھی بھی یزید کو زندہ باد نہیں کہا۔ اللہ اکبر، توجہ ہے یا نہیں ہے؟
فرما رہے ہم نے جو عقیدہ بھی بنایا ہے جس عقیدے پہ بنیاد رکھی ہے ہم نے وہ عقیدہ مانا ہی تبھی ہے جب اس کے کمال کو سمجھ لیا ہم نے کبھی مفتیوں کے فتووں پر عقیدے کو دائیں بائیں نہیں کیا فلاں مفتی نے یہ کہا تو عقیدہ ادھر چلا گیا فلاں نے یہ کہا تو عقیدہ ادھر چلا گیا نہیں ہم نے مصطفیٰ کے بعد علی کو ہر ذرہ کائنات سے کل بھی افضل مانا تھا ہم آج بھی علی کو افضل مان رہے ہیں اور صبح قیامت تک علی کی افضلیت کا اعلان کرتے رہیں گے ہاں جس چیز کا جو عقیدہ ہے وہ اسے سلامت رہے ہم یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں کسی کے عقیدے میں دخل اندازی کرو نہیں جب ہم سب کو کہہ رہے ہیں کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہیں اور تقاضا بھی یہی کر رہے ہیں جب ہم کسی کے عقیدے کو نہیں چھیڑتے تو کسی کو اختیار نہیں کہ وہ ہمارے عقیدے کو چھیڑے آپ جسے افضل مانتے ہیں مانتے رہیے مگر ہم علی کو خود افضل نہیں مانتے اللہ علی کو افضل منوا رہا ہے یہ روڈ پہ جناب اعجاز شمسی صاحب بدولت قدے پہ رہی تھی مگر ادھوری رہ گئی تھی میں چاہ رہا ہوں کہ گفتگو کو تمامیت کے مرحلے ملے اور جو عزیز وہاں موجود تھے ہم علی کو اپنی مرضی سے افضل نہیں مانتے اللہ علی کو افضل منوا رہا ہے محمد علی کو افضل منوا بھی رہا ہے 1,24,000 کے مجمع میں ہاتھ اٹھا کے دکھا بھی رہا ہے اللہ اکبر رسول اللہ علی کو افضل منوا بھی رہے آپ دیکھیے ذہن عالی میں رکھیے گا ابھی مجھ سے پہلے بھائی جو بیان کر رہے تھے کہ امیر المومنین کا علم علی کی شجاعت ہم مقابلہ بھی تو کمال کا مقابلہ کمال سے کریں فضائل کا مقابلہ صاحب فضائل سے کریں بھئی عالم کا مقابلہ جاہل سے نہیں ہوتا سخی کا مقابلہ فقیر سے نہیں ہوتا قبلہ دعا فرمائیے گا روٹی کھانے والے کا مقابلہ کھلانے والے سے نہیں ہوتا مانگنے والے کا مقابلہ ادا کرنے والے سے نہیں ہوتا آپ چپ ہو گئے چلو میں جملہ بدل رہا ہوں ہلاک ہونے والے کا مقابلہ ہلاکت سے بچانے والے سے نہیں ہوتا اللہ اکبر ہلاک ہونے والے کا مقابلہ ہلاکت سے بچانے والے سے نہیں ہوتا ایک ہے ہلاکت میں پڑنے والا ایک ہے ہلاکت سے بچانے والا ایک ہے مسئلہ پوچھنے والا ایک ہے مسئلہ بتانے والا ایک ہے روٹی کھانے والا ایک ہے روٹی کھلانے والا ایک ہے بھیک مانگنے والا ایک ہے عطا کرنے والا توجہ ہو ایک ہے صدقہ کھانے والا تقابل دیکھیے تقابل دیکھیے کہاں کرنا ہے ذہن عالی میں رکھے گئے جزان محترم ہمیں پیغمبر کے اصحاب سے کوئی مسئلہ نہیں یہ غلط افواہیں نہ پھیلائیے میڈیا پہ بیٹھ کر یا جلسوں جلوسوں میں جا کے کہیں کہ شیعہ چونکہ صحابہ پیغمبر کو نہیں مانتے آپ کو شیعت کی نسبتوں کا پتہ ہی نہیں ہے شیعہ وہ مہذب قوم ہے کہ جس کپڑے کی نسبت بھی رسول اللہ کی طرف ہو جائے ہم تو اسے چومنا ثواب سمجھتے ہیں ہاں تو جس بندے کی نسبت نبی سے ہو جائے اس کی توہین کیسے کی جا سکتی ہے کوئی شیعہ کسی صحابی پیغمبر کی توہین نہیں کرتا مگر ہم کہتے ہی چلے آ رہے ہیں ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اقبال کا عقیدہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں مجھے سارے مجمع کی تائید چاہیے اذان محترم توجہ فرما رہے ان کی موجودگی سے استفادہ کر رہا ہوں بزرگوں سے دعاؤں کا طالب ہوتے ہوئے کوئی شیعہ کسی صحابی پیغمبر کی توہین نہیں کرتا مگر صحابی صحابی ہے اہل بیت ہے آل ہے صحابی صحابی ہے توجہ فرما رہے صحابی نبی کو اٹھا سکتا ہے
نبی کے کاندھوں پہ آ نہیں سکتا. توجہ ہو. صحابی نبی کو کاندھوں پہ اٹھا سکتا, نبی کے کاندھوں پہ بلند ہو نہیں سکتا. اور ذہن عالی میں رکھیے گا, نبی کو اٹھانے والے تاریخ میں بہت ہیں, مگر نبی نے جنہیں اٹھایا وہ 3 کے علاوہ چوتھا کوئی نہیں. 2 بیٹے ہیں, ایک باپ ہے. اور فرما رہے تھی, بس جملہ سماعت کیجئے گا, صحابی ہے, اہل بیت ہے. صحابہ پیغمبر بہت عزت دار ہیں, آخر نبی کے صحابی ہیں, آخر نبی کے اصحاب ہیں. توجہ ہو, آخر پیغمبر کے اصحاب ہیں. سارے مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ. آخر وہ نبی کے اصحاب ہیں, عزت دار ہیں نبی کی وجہ سے. مگر صحابی جتنا بھی عزت دار ہو, بالآخر وہ صدقہ کھا سکتا ہے. نہیں حضور, ساتھ چلیں گے, گھڑی کی رفتار آگے بڑھنے نہیں دے رہی, اور آپ کی خاموشی مجبور کر کے میں لفظوں کی وضاحت میں جاؤں. صحابی جس بھی منزل پہ چلا جائے, جس بھی کمال کی منزل پہ چلا جائے, مگر بالآخر اس پہ صدقہ حلال ہے, وہ صدقہ کھا سکتا ہے. مگر اہل بیت کا چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہو, اس پہ صدقہ حرام ہے. توجہ ہے جی. تو تقابل نہیں, تقابل کمال کا کمال کے ساتھ کیجئے. عالم کا مقابلہ عالم سے کریں, عالم کا مقابلہ جاہل سے نہیں کیجئے. اور فرما رہے صاحب, تو ہم جو بھی عقیدہ رکھتے ہیں, بس تیزی کے ساتھ گفتگو کو لے آؤں آگے. ذات گرامی علی ابن ابی طالب علیہ السلام, ہم امیر المومنین کی ذات پر نبی کے بعد, یہ عقیدہ ذہنوں میں رہے, مصطفیٰ کے بعد ہم علی سے افضل کسی کو نہیں مانتے. حتیٰ کہ ہم علی کے برابر علی کے 11 بیٹوں کو بھی نہیں مانتے. امیر المومنین کے 11 معصوم امام بیٹے, وہ بھی فضائل میں علی کے برابر نہیں ہے. برابر ہوتے تو نبی یہ کیوں کہتے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ ابوہما خیر منہما, کہ یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں, اور ان کا باپ ان دونوں سے افضل ہے. توجہ ہے. تو جب معصوم علی جیسے نہیں ہو سکتے, تو کوئی گناہگار علی کی برابری کا دعویٰ کیسے کر سکتا؟ یہی تو وجہ تھی. کتاب کا نام ہے مشارق و انوار الیقین, وہاں پہ یہ مولا کا پورا تفصیلی خطبہ ہے, مگر تفصیلی خطبے کی طرف نہیں جانا. جنگ نہروان لڑنے کے بعد, نہروان کی فتح کا صحرا اپنے سر پہ سجانے کے بعد, خوارج کی بیخ کنی کرنے کے بعد, خوارج کے فتنے کو جڑ سے اکھاڑنے کے بعد, امیر المومنین جب پہنچے ہیں بصرہ, تو بصرہ کے منبر پہ امیر المومنین آئے. زینت اللہ زینت منبر بنا. کچھ کہہ رہا ہوں, خطیب منبر سلونی, خطیب نہج البلاغہ منبر کی زینت بنا. اور دیکھنے کے بعد کہتے جو علی کو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے, جو علی کو نہیں جانتا وہ سنے میں علی کون ہوں. اب سبھی کی توجہ ہے, میں جملہ بڑھاؤں آگے. سننا چاہتے ہیں مولا نے اپنا تعارف کیا کرایا؟ مولا فرماتے جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ سنے علی کون ہے. مولا فرماتے سنو, انا شرف الذی لا یوسف, انا بحر الذی لا ينزف, انا سراج الدین, انا یاسوب الدین, انا اسد اللہ و اسد رسول اللہ. توجہ ہو, انا اسد اللہ و انا اسد رسول اللہ, انا الفتح ابن الفتح و اخو الفتح, انا الممدوح بحل عطا. علی فرماتے مجھ علی کو سمجھو میں علی کون ہوں. انا شرف الذی لا یوسف, میں شرف کمالات کا وہ سلطان ہوں, لا یوسف, جس کی توصیف کی ہی نہیں جا سکتی. میں فضائل کا وہ مجموعہ ہوں
جس کے فضائل کو کبھی بیان نہیں کیا جا سکتا. الذی لا ينصف، میں فضیلتوں کا وہ سمندر ہوں جو کبھی خشک نہیں ہوتا. علی فرماتے انا اسد الذی، انا اسد اللہ و اسد رسول اللہ. لوگوں مجھے پہچانو، میں اللہ کا شیر ہوں. انا اسد اللہ، میں اللہ کا شیر ہوں. و اسد رسول اللہ، میں رسول اللہ کا شیر ہوں. انا سیف اللہ و سیف رسول اللہ. جملہ بڑا پیارا ہے اگر آپ نے ساتھ دیا تو. انا سیف اللہ و سیف رسول اللہ، میں اللہ کی تلوار ہوں، مصطفیٰ کی تلوار ہوں. مؤرخ کے بکے ہوئے قلم سے تاریخ کے صفوں پر کسی مومن کو قتل کر کے اپنے آپ کو سیف اللہ لکھوانا. یہ اور بات ہے. مگر خطیب ممبر سالونی کا لسان اللہ کا ممبر پہ بیٹھ کے کہنا کہ میں اللہ کی تلوار ہوں. اب علی مولا کا جملہ فرماتے انا الفدا ابن الفدا و اخو الفدا. لوگوں میں جوان ہوں، ابن الفدا جوان کا بیٹا ہوں. نہیں آپ تھک رہے ہیں، میرے پاس وضاحت کا وقت نہیں ہے. انا الفدا میں جوان ہوں، ابن الفدا جوان کا بیٹا ہوں. لا فتح الا علی، فتح ہے نا، لا فتح الا علی. علی کے علاوہ کوئی جوان نہیں. اب ہم کیا کریں؟ یہ تو جبریل نے کہا ہے نا، ہم تھوڑا ہی کہہ رہے ہیں. جبریل کہتے ہیں لا فتح الا علی، تو مولا فرماتے ہیں انا الفتا میں جوان ہوں، ابن الفتا میں جوان کا بیٹا ہوں. کس جوان کا؟ ابو طالب جیسے جوان کا. کہ ابو طالب کیسا جوان تھا؟ پورا مکہ ایک طرف ہے، ابو طالب محمد کی حمایت میں ایک طرف ہے. علی فرماتے میں اسی ابو طالب کا بیٹا. وَأَخُ الْفَتَى میں جوان کا بھائی، یعنی جناب جعفر طیار کا بھائی ہوں. ارے کیا جوانی پہ ناز ہے. انا الفتا، علی فرماتے میں جوان ہوں. اور یہ بتا رہے ہیں کیسا جوان ہوں. تم نے میرا بچپن دیکھا ہے، بچپن کی شجاعت دیکھی ہے. میں وہ علی ہوں جس نے بچپن میں تمہارے بڑوں بڑوں کے سر کچل دیے تھے. میں کاسیہ کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں. توجہ ہو. علی فرماتے ہیں الفتا میں جوان ہوں. کیسا جوان ہے؟ جوان اسے نہیں کہتے کہ جس کے قدم میدان سے اکھڑ جائے. بس گفتگو تمامیت کے مرحلے میں آگے. علی کو افضل کیوں مانتے ہیں؟ میدان ہے، علی ہے، تلوار ہے. سامنے ایک شخص ہے، اس نے علی پہ وار کیا. امیر المومنین نے وار کو روک کے پلٹ کے وار کیا. مقابل کی تلوار چھوٹی، سامنے والا دشمن نہتا ہوا. علی نے تلوار کو روکا. اس کہا علی میں تیری تلوار کی زد میں مارتے کیوں نہیں؟ علی فرماتے علی نہ کسی بھاگتے ہوئے کا پیچھا کرتا ہے، علی نہ کسی نہتے پہ تلوار اٹھاتا ہے. اب چونکہ تیرے ہاتھ میں تلوار ہی نہیں ہے تو علی تجھے مارے کیا؟ اس نے پلٹ کے علی سے کہا تو پھر اپنی تلوار مجھے دے دے. تھک رہے ہیں آپ؟ اس نے پلٹ کے کہا کہ اپنی تلوار مجھے دے. امیر المومنین نے تلوار اسے دے دی. یہ لو کہ یا علی یہ تو جنگ کا قانون ہی نہیں. کبھی جنگ میں کسی سپاہی نے اپنا اسلحہ خیر کو نہیں دیا، آپ نے اپنا اسلحہ دشمن کو دے دیا. علی فرماتے جب تک تو لڑ رہا تھا تو دشمن تھا، اب چونکہ تو سوالی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. علی فرماتے اب تو سوالی ہے. اور علی کہتے ہی اسے جس کے دروازے سے کوئی سوالی خالی نہ جائے. توجہ ہے، علی نے اسلحہ اسے دیا. اقبال نے قلم کو اٹھایا اور اقبال نے قلم اٹھا کے کہا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اور ہے جی، علی نے جیسے تلوار اسے دی، اس نے اپنے ہاتھ امیر المومنین کے قدموں پہ رکھے.
علی محمد کی نبوت کا کلمہ پڑھا۔ علی فرماتے تو تو جنگ لڑنے آیا تھا، تو تو محمد کا دشمن تھا۔ کہا جس کا وسیع میدان جنگ میں اتنا سخی ہے اس کا نبی کتنا سخی ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اگر ہم علی کو نبی کے بعد افضل مان رہے ہیں تو اس افضلیت کی وجہ ہے۔ علی افضل اسی لیے تو مانا گیا کہ جب دین بچانے کی نوبت آئے گی تو پھر کسی صحابی کے بیٹے یوں در بدر نہیں ہوں گے جیسے علی کی بیٹیاں در بدر ہو جائیں گی۔ تفصیل سے مسائل پڑھیں گے انشاءاللہ میرے بعد والے حضرات۔ چاہ رہا ہوں کہ 2 جملے تاکہ عبادت کامل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کس قدر آل محمد اس دین کی بقا کے لیے در بدر ہوئی کہ آج قبروں کے ساتھ قبریں نہیں ہیں۔ روح بطول رو رو کے کہتی کہاں کہاں گریا کروں۔ کچھ قبریں وہ ہیں جن کا علم ہے، روزے بن گئے، علم ہو گیا۔ شام کے جو زوار بیٹھے ہو، جب آپ کوفہ سے شام کی طرف جائیں نا تو راستے میں بہت ساری نامعلوم قبریں ہیں۔ ایک بہت بڑے جید خطیب کا جملہ وہ فرماتے جب میں گیا تو میں نے شام میں ایک عالم دین سے پوچھا کہ قبلہ یہ جو قبریں ہیں شام کے راستوں میں یہ قبریں کن کی ہیں؟ کہ وہ عالم دین رونے لگے اور فرمایا یہ اولاد فاطمہ کے یتیموں کی قبریں ہیں۔ رو لو، شرم نہ کرو نا جو گریہ کرنے آئے ہو۔ کہا یہ آل محمد کے یتیموں اولاد فاطمہ کی قبریں۔ کہا قبلہ اولاد فاطمہ کی؟ کہا ہاں، جب کوفے سے شام کی طرف کاروان آیا نا تو چونکہ ماؤں کے ہاتھ تو پسے گردن بندھے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ماؤں کی گودوں میں تھے نا، جب یہ بے غیرت اونٹوں کو تازیانے مارتے، اونٹ اونچے نیچے راستوں میں تیزی کے ساتھ دوڑتے، بچوں کے ہاتھ ماؤں کی گردنوں سے نکل جاتے، بچے اونٹوں سے نیچے گرتے اور آواز آتی اماں میرا ہاتھ چھوٹ گیا ہے۔ ماں کی آواز آتی اچھا بیٹا اللہ کے حوالے، ماں مجبور ہے میرے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے۔ کا بچہ نیچے گرتا اوپر سے اونٹ کا پاؤں گزر جاتا۔ وہ خطیب فرماتے میں نے دوسرا سوال کیا قبلہ جب وہاں تھا کوئی نہیں تو پتہ کیسے چلا؟ کہا اس عالم دین کی چیخیں نکل گئی، اب جو ماتم کرنے بیٹھے ہو، کہا اس عالم دین کی چیخیں نکل گئی، رو کے کہا اس قافلے کے پیچھے پیچھے ایک کالے برقعے والی بی بی آتی تھی۔ جب کوئی بچہ گر کے شہید ہوتا تھا نا وہ بی بی بچے کو اٹھا کے اپنی گود میں ڈال کے بیٹھ جاتی تھی۔ جب کوئی کاروان گزرتا تھا نا وہ سلام کر کے کہتی تھی لوگوں میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ، اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ نہ رونا پڑے اپنوں کے غم میں جو بطولزادیوں کو رو رہے ہو۔ وہ بی بی رو کے کہتی میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں، میرا بچہ گر کے مر گیا ہے صدف کا، اس طرح یہ قبریں بنی۔ بس رونے والوں آزاداروں، اسی کاروان میں ایک حسین کی 4 سال کی بچی قید ہے۔ ایک منزل پر سکینہ اونٹ سے گر گئی، قافلہ آگے بڑھ گیا۔ جیسے قافلہ آگے بڑھا نا تو جس نیزے پہ مولا حسین کا سر تھا وہ نیزہ رک گیا، زمین میں گر گیا، نیزہ رکا۔ شبر بے غیرت تازیانہ لے کے مولا سجاد کی پشت پہ آیا۔ اس بے غیرت نے تازیانے مارنے شروع کیے، امام کی پشت سے خون جاری ہوا۔ جب خون جاری ہوا ایک مرتبہ مولا پوچھتے ظالم مجھے تازیانے مارتا کیوں ہے؟ کہ سجاد جب تک تیرے بابا کا سر آگے نہیں بڑھے گا تب تک میں تجھے تازیانے مارتا رہوں گا۔ رونے والوں ایک مرتبہ امام بابا کے سر کے نیچے کے کہتے بابا میری پشت بڑی زخمی ہے، بابا تیرا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ آواز ہے سجاد میں آگے کیسے بڑھوں، میری سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے۔ رونے والوں سکینہ کا نام آیا، امام پلٹے شمر کے قریب آگے کہتے جب تک سکینہ نہیں ملے گی تب تک یہ کاروان آگے نہیں بڑھے گا۔ رونے والوں مولا فرماتے مجھے اجازت دے میں بہن کو تلاش کرنے جاتا ہوں۔
یہ ظالم کہتے نہیں میں جاتا ہوں، امام فرماتے تو نہ جا، تو تماچے مارتا، تیرے تماچوں سے ڈری ہوئی ہے۔ کچھ لوگ کسی خیال میں بیٹھے ہوئے رونے والوں، ایک مرتبہ امام کو اجازت ملی، سیدانیہ مولا کے ساتھ چلی، قافلے کے پیچھے آواز دی سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو؟ یا ایک ویرانے میں دیکھا ایک بی بی سکینہ کو گود میں ڈال کر آہستہ آہستہ سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہے۔ سیدہ زینب قریب جا کے کہتی بی بی لا میری بچی مجھے دے۔ سیدہ نے بیٹی کو اٹھا کے بیٹی کے حوالے کیا، رونے والا بی بی رو کر کہتی اے خاتون میں تیری جنت کی ضامن ہوں، تو نے اس عالم غربت میں ہم پہ احسان کیا ہے، جنت کا نام آیا۔ ایک مرتبہ بی بی نے سر اٹھایا اور رو کے کہا زینب بیٹا مجھے پہچان، میں کوئی اور نہیں، میں تیری ماں فاطمہ زہرا جو جنت البقیع چھوڑ کر کبھی کربلا، کبھی کوفہ، کبھی زندان کوفہ، کبھی کوفے کے راستے میں تیرے قافلے کے پیچھے اللہ لعنت اللہ